السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دلہن بنے کئی گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ بہت ہی اچھا سا بیڈ اسے جہیز میں ملا تھا۔ اس کے والد نے اسے بہت سارا چیز دیا تھا، لیکن اسے اس چیز کا کوئی فائدہ لگ نہیں رہا تھا۔ کون سا وہ کسی شہر میں بیاہ کر آئی تھی جو اتنا سارا سامان دے دیا تھا؟ وہ تو ایک گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اب اس گاؤں میں کیسے گزارا کرے گی۔ اسے اپنے گھر والوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسے گاؤں میں بیاہ دیں گے۔ اس نے BA کیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کو اتنی تعلیم دلوائی گئی ہے جو خاندان کی باقی لڑکیوں کو نصیب نہیں ہوئی، تو اس کی شادی بھی کسی پڑھے لکھے انسان سے ہوگی۔ لیکن یہ کیا، اس کی شادی تو ایک میٹرک پاس شخص سے ہوئی تھی۔ اس نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کے دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کا گزر کبھی گاؤں سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی شہر میں گزار دی تھی۔ گویا کہ اس نے زیادہ عیش و آرام والی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ شہر میں رہ کر بھی اس نے وہی گھریلو کام کیے تھے جو ہر لڑکی کرتی ہے۔ اپنے گھر میں نہ ہی تو وہ کوئی بہت امیر زادی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ گاؤں کے ماحول کی عادی نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ جس طرح سے وہ اپنے گھر میں رہتی تھی، خوش باش، اور جس طرح اس کے والد نے اس کو پیار دیا تھا اور اس کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا تھا، تو اسے یہی لگتا تھا کہ شادی کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا اور کسی پڑھے لکھے انسان سے شہر میں اس کی شادی کروائی جائے گی۔ لیکن اچانک اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا بھوت سوار ہو گیا کہ اس کی شادی کا فیصلہ گاؤں میں رہنے والے ایک میٹرک پاس شخص سے کرا دیا۔ یہ خبر اس کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ گاؤں کا کوئی جاہل گوار کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ اس کے گھر والوں نے ایسا کیوں کیا، یہ تو کہانی بعد میں سنتے ہیں۔ ابھی تو وہ بیچاری کافی دیر سے دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کو اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو اسٹوری ود می کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔